استاد سے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟
نہ میرے پیارے، ایسا ہے۔ اگر یہ مطالعہ کرنے والی کتاب ہوتی، خود سمجھنے والی کتاب ہوتی اور خود سمجھ میں آ جاتی تو اللہ حضور پر نہ اتارتے، درختہ کی چھت پر رکھ دیتے اور لوگوں سے کہتے وہ سب عربی دانستے اور ایسی فصاحت کو بلاغت والی عربی بولتے تھے کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ان سے کہتے ہیں کہ اس قرآن کو اٹھاؤ پڑھو سمجھو کہ اللہ کے ضابطے کے خلاف ہے۔ پورا قیامت میں اللہ نے آیتیں اتاری، لا تحرك به لسانك لتعجل علينا جمعه وقرآن فإذا قرأناه فاتبع قرآن ثم إن علينا بیان۔ یہاں اللہ پاک نے دو چیزیں اتاری، ایک تو یہ کہ انتقرا آپ صرف اس کو پڑھائیں گے، اور ایک ان علینا بیان، یہ دو چیزیں الگ الگ۔ اگر صرف قرآت مقصود ہوتی تو پھر لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآن، یہی کافی۔ ثم ان علینا بیان، اس کی ضرورت ہے۔ اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ سے، یعنی جب قرآن اتر رہا تھا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے فکر مند ہوتے، اور آپ پر ایک فکر تو یہ ہوتی تھی کہ میں بھول نہ جاؤں، اور ایک فکر یہ ہوتی تھی کہ قرآن بھی مجھے یاد رہے، اس کا پڑھنا بھی مجھے یاد رہے، اور ایک فکر یہ تھی کہ اس کا معنی مفہوم مستنبط ہونے والے مسائل وہ مجھے یاد رہے۔ تو اللہ پاک نے حضور سے فرمایا کہ اس کی تلاوت کی آپ کی زبان سے ہم کروائیں گے، پھر اس کا معنی مفہوم ترجمہ مسائل جو اس سے نکلتے ہیں وہ بھی ہم آپ کی زبان سے آپ سے بیان کروائیں گے۔ یعنی ہم نے اس قرآن کو صرف الفاظ کے ذریعے آپ کے سینے میں محفوظ نہیں کیا، بلکہ اس کے الفاظ کو بھی آپ کے سینے میں محفوظ کر دیا، اس کے معنی مفہوم اور مستنبط ہونے والے مسائل بھی آپ کے سینے میں محفوظ کر دیے۔ تو گویا ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کا سمجھنا اور اس سے مسائل کا استنباط اور اس کی گرامر کہ یہاں کیا ترجمہ بنے گا، یہاں یہ فعل واقع ہو رہے ہیں، مفعول واقع ہو رہا ہے، حال واقع ہو رہا ہے، ماضی میں آ رہا ہے، مستقبل میں آ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، یہ استاد سے پتہ ہے، خود سے نہیں پتہ چلتا۔ اگر خود سے پتہ چل رہا ہوتا تو اللہ حضور علیہ السلام کو معلم بنا کر کے نہ بھیجتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے معلم استاد بنا۔ استاد کہتے ہیں اس نے تو سکھانے والا، تو گویا یہ کلام اللہ بغیر استاد کی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ جیسے ہم اللہ پاک نے روزے کے بارے میں آیتیں اتاری، دوسرے پارے کی یہ آیتیں ہیں، یا ایھا الذین آمنوا فعلیکم الصیام، اس رکوع ان آیتوں میں اللہ پاک نے اتموا الصیام الی اللیل ولا تباشروہن، اس آیت میں پہلے یہ فرمایا کہ جب تک سفید دھاگا کالے دھاگے سے ممتاز نہ ہو جائے اس وقت تک کھاتے رہو۔ یہ آیت سمجھ کر ظاہر کرنا۔ اب ایک صحابی تھے
انہوں نے ایک دھاگا لے دیا، ایک کالا دھاگا لے دیا اور ایک سیاہ دھاگا لے دیا اور تکیے کے نیچے رکھ دیا اور کھاتے رہتے، دھاگوں کو نکالتے دونوں کو، جب ان کو فرق آنے لگنے لگتا کہ یہ کالا ہے یہ سفید ہے تو چھوڑ دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، آپ بہت مسکرائے، بہت مسکرائے۔ آپ نے فرمایا آپ نے تو پورے افق کو اپنے تکیے کے نیچے لے دیا۔ آپ نے فرمایا میاں اس سے یہ دھاگا مراد نہیں ہے جو آپ نے سمجھا ہے، اس سے صبح کی سفیدی مراد ہے جو افق پر طلوع ہوتی ہے، کہ جب صبح کی سفیدی رات کی سیاہی سے ممتاز ہو جائے پھر آپ روزہ بن جائیں۔ تو گویا جب تک وجود میں نہیں سمجھایا اس وقت تک بات سمجھ نہیں۔ تو میرے مقصد یہ ہے کہ یہ آپ لوگ خوش قسمت ہیں۔ اور پھر اللہ پاک نے اللہ پاک نے جہاد نہیں کیا، لیکن یہ کلام اللہ دل کا آیا اس کی تلاوت اللہ نے کی ہے، یعنی یہ وہ عمل ہے جو اللہ کا عمل ہے جسے جبرائیل نے اختیار کیا اور جسے جناب رسول اللہ نے اختیار کیا۔ اور یہ عمل وہ مبارک عمل ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ جب بیت اللہ تعمیر کر دیا ابراہیم علیہ السلام نے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا۔ جب بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے تھے۔ اس سے ایک بات یہ پتہ چلی کہ عمل کا ہو جانا کوئی کمال کی بات نہیں، عمل کا ہو جانا کوئی کمال کی بات نہیں، عمل کا مقبول ہو جانا یہ کمال کی بات ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر میرا ایک سجدہ مجھے پتہ چل جائے کہ میرا یہ سجدہ اللہ کے ہاں قبول ہو گیا تو میں ساری دنیا جتنی بھی کائنات پھیلی ہوئی ہے یہ سب اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں، مجھے اس قدر خوشی نہیں ہوگی جتنی اس بات پہ خوشی ہوگی کہ میرا یہ ایک سجدہ اللہ نے قبول کیا۔ تو پتہ چلا عمل کا ہونا بڑی بات نہیں، اس کا قبول ہو جانا بڑی بات۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا تسلیم اللہ کے نبی اور رسول ہو کر، پیغمبر ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ اگرچہ بیت اللہ کی تعمیر بہت اونچا عمل ہے، بڑا عمل ہے، لیکن اے اللہ یہ بڑا عمل تو ہے، یہ بڑا عمل اسی وقت ہے ربنا تقبل منا جب آپ نے اس عمل کو قبول کر دیا۔ اگر آپ نے اس عمل کو قبول نہ کیا تو یہ بڑا ہو کر بھی چھوٹا ہے، کسی کام کا نہیں۔ اے اللہ اس عمل کو قبول کر دیا۔ تو پتا چلا عمل کا قبول ہونا بڑی بات ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو پتا چل گیا کہ اللہ نے میری اس عمل کو قبول کر دیا، اب اللہ سے دعا انعام مانگا۔ ضابطہ ہے کہ جب کوئی آدمی مزدوری کرتا ہے، محنت کرتا ہے تو پھر وہ اس کی مزدوری مانگتا ہے، جب کوئی کام کرتا ہے تو مزدوری مانگتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کام کیا اور کام بھی بڑا کیا، بیت اللہ کی تعمیر۔ اب اللہ سے مزدوری مانگی۔ اب مزدوری کیا مانگی؟ اے اللہ میں آپ سے وہ گوہر نایاب مانگتا ہوں جو اس سے پہلے آیا نہیں، جس کے بعد کوئی ثانی آئے گا نہیں، اور وہ گوہر نایاب محمد رسول اللہ کی صورت میں مانگ۔ اے اللہ میں مزدوری کے مانگ، مجھے میری اولاد میں سے ایسا نبی عطا کر، ایسا رسول عطا کر
جس جیسا نہ پہلے کوئی آیا ہو نہ اس جیسا بعد میں کوئی آئے، اور پھر وہ ایسا ہو ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، کام بھی ذکر کیے کہ اس کے کام کیا ہوں، کہ کام کون تجویز کر رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ وہ نبی ایسا ہو یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیتوں کی تلاوت کرتا ہو، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، صرف تلاوت نہ کرتا ہو، لوگوں کو کتاب کی تعلیم بھی دیتا ہو۔ تو پتا چلا کہ جب تک کتاب کی تعلیم نہ ہو اس وقت تک کام مکمل نہیں۔ بے مثال کے طور پہ آپ کوئی انگلش کی بک پڑھاتے ہیں، آپ کوئی انگلش کی بک پڑھاتے ہیں، آپ بچے کو کوئی چیز سکھاتے ہیں، کوئی کہانی بتاتے ہیں، آپ کہتے ہیں پہلے ریڈنگ کرو، پہلے ریڈنگ کرو، یعنی آپ کا تلفظ، آپ کی روانی ٹھیک ہونی چاہیے۔ جب تلفظ روانی ٹھیک ہو جاتی ہے تو کیا اس کے بعد چیپٹر بند ہو جاتا ہے؟ اگلا مرحلہ بھی ہوتا ہے، اگلا مرحلہ بھی ہوتا ہے کہ اب اس کہانی میں ہے کیا، اس کا مضمون کیا ہے، اس کو لکھا کس نے ہے، کب لکھا، کیا لکھا، کیا ہے، یہ سمجھایا جائے۔ جب تک یہ نہ سمجھایا جائے بات مکمل، تو اللہ پاک بھی یہ فرما رہے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایک کام تو یہ کرنا ہے، یتلو علیہم آیات، آیتوں کی تلاوت کریں۔ اب کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ پھر تو خالی تلاوت جو ہے وہ فائدے مند ہی نہیں، کہ جب معنی اور مفہوم ضروری ہے تو پھر نہیں جاتا، بغیر معنی اور مفہوم کے خالی تلاوت بھی نفع سے خالی نہیں۔ خالی تلاوت ہوگی، آپ کی نماز ہوگی، نماز بغیر تلاوت کے نہیں۔ اگر کوئی آدمی صرف ترجمہ اور مفہوم پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں، جب تک کہ الفاظ کی تلاوت تو پتہ چلا کہ الفاظ کی تلاوت اور الفاظ ہی کی تلاوت اللہ نے کی، اور الفاظ ہی کی تلاوت جبرائیل علیہ السلام نے کی، اور الفاظ ہی کی تلاوت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پتہ چلا کہ الفاظ کی تلاوت ہاں، لیکن اس سے ایک قدم اور آگے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اس کی تعلیم کہ یہ قرآن ہے کیا، یہ کہتا کیا ہے، یہ چاہتا کیا ہے، کہ ہم سے تقاضا کیا کرتے ہیں، یہ بڑی اہم چیز۔ اور پھر یہ وہ عمل ہے جو رسول اللہ نے کیا، مسجد نبوی میں کیا، صحابہ کے سامنے کیا۔ دیکھو باقی جو بھی کام ہے ان میں کچھ نہ کچھ کیفیت میں فرق تھا، مثلا جہاد میں اور کام پہلے اور تھے اب اور تھے، لیکن قرآن کی تلاوت جیسی اس وقت تھی ویسے ہی آج ہے، اس کا معنی اور مفہوم جیسے اس وقت تھا ویسے ہی آج ہے۔ اور یہ اتنا اونچا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے قرآن میں کہہ دیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، حضور کو کہا گیا کہ آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے پاس ٹھہرائیے، ان لوگوں میں بیٹھیے، ان لوگوں میں جو صبح و شام اللہ کا کلام کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے، مسجد میں آئے، جب مسجد میں آئے تو دیکھا حلقے لگے ہوئے، ایک حلقے میں ذکر ہو رہا ہے، ایک حلقے میں قرآن سکھا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آتے بیٹھ گئے اور پھر فرمایا انما بعثت معلما، مجھے اللہ نے معلم بنا کر کے بھیجا ہے۔ اور پھر فرمایا آپ کیا کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے تھے، سیکھ رہے تھے، فرمایا قسم کھاؤ یہی کر رہے، یہی کر رہے قسم۔ آپ نے فرمایا قسم میں نے اس لیے نہیں کھلائی
کہ مجھے کوئی شک تھا. مجھے کوئی شک تھا، بلکہ میں یہ سکھائی ابراہیم علیہ السلام سکھلائے اور انہوں نے مجھے حکم دیا کہ میں آپ کے پاس آ کر بیٹھ جاؤں. تو میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ ایسا کون سا عمل ہے کہ مجھے حکم دیا جا رہا ہے کہ تمہیں قرآن پاک پڑھنا سمجھنا بہت اونچا، بہت اونچا. یہ ایسا کوئی عمل اس کے لیے اللہ نے آپ کو کیا. اور پھر اس عمر میں حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو گھر سے قرآن سیکھنے کے لیے نکلتے ہیں تو فرشتے برکت کے طور پر اس کے جسم کے ساتھ پر لگاتے. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا بعض نیک لوگ ہوتے ہیں، لوگ ان کے جسم پر ہاتھ پھیرتے ہیں، چومتے ہیں. میں ایک بات کریں گلاب لگے ہوئے ہیں اور کیا ہے، گلاب ہی لگے ہوئے ہیں یا اوپر گلاب چڑھا ہوا ہے. آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ یوں ہاتھ کر چومتے ہیں. کیوں چومتے ہیں؟ وہ بیت اللہ کو یا پتھروں کو نہیں چومنے، وہ تو جو ان کے اوپر رحمت الہیہ برس رہی ہے ان سے پیار کر رہی. دیکھنے میں یوں لگ رہا ہے کہ ہم بیت اللہ کی در و دیوار اس سے محبت کر رہے ہیں، در حقیقت وہ محبت تو ان کے اوپر اترنے والی تجلیات سے ہے. اسی طرح سے جو انسان قرآن پڑھنے جاتا ہے، قرآن سیکھنے جاتا ہے، قرآن سمجھنے جاتا ہے، حدیث پڑھنے جاتا ہے، حدیث سیکھنے جاتا ہے، حدیث سمجھنے جاتا ہے، ان کے اوپر جو رحمت الہیہ برستی ہے، فرشتے اس رحمت کی برکات کو لینے کے لیے اپنے پر لگا. اس سے بڑی سعادت کیا ہو میرے عزیزوں. اللہ تعالیٰ بہت بڑا انسان ہے. الحمدللہ آپ کی گزشتہ سال میں الحمدللہ ایک پارے کی تفسیر پڑھی اور انشاءاللہ اس سال ہماری ترتیب جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم سورہ بقرہ انشاءاللہ سورہ بقرہ کی تفسیر انشاءاللہ پوری ہے. سورہ بقرہ میں بہت سارے احکام ہیں، کے احکامات ہیں، روزے کے احکامات ہیں، حج کے احکامات ہیں، شرع سے متعلق احکامات ہیں، اور عورتوں کی ایام سے متعلق احکامات ہیں، ان کی عدت سے متعلق احکامات ہیں، نکاح سے متعلق احکامات ہیں، طلاق سے متعلق احکامات ہیں، رضاعت سے متعلق احکامات ہیں، دودھ پلانے سے متعلق احکامات ہیں، اور اسی طرح سے نماز سے متعلق احکامات ہیں، جہاد سے متعلق احکامات ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے متعلق احکامات ہیں، اور سود سے متعلق احکامات ہیں. ایک دوسرے کو قرضہ لینا اور اس کا لکھنا اس کے بارے میں احکامات ہیں. ان لوگوں کو کیسا خرچ کرنا چاہیے اس کے بارے میں احکامات ہیں. تو بہت سارے احکام جہاد سے متعلق احکامات. تو یہ سورت جو ہے یہ بہت اہم سورت اور صحابہ اکرام کا ہے. یہ سورت سال جو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس سال آپ سیکھیں. اور پھر عام جو درس ہوتا ہے اس میں اور جو کلاس ہوتی ہے اس میں تفصیلات پر ہے. کلاس میں ایک چیز پر بات ہوتی ہے، گرامر کے حوالے سے بات ہوتی ہے، اور اس وقت میں کیا ہے اس کے اوپر بات ہو رہی ہے، پوری تحقیق ہوتی ہے. سمجھ میں بات آتی. تو جو تدریس ہوتی ہے وہ عام جو بیان ہوتا ہے، جو عام درس ہوتا ہے اس سے ہٹ کر. اس لیے یہ بہت اہمیت کے حامل ہے. انشاءاللہ تعالی گرامر کی انشاءاللہ ساتھ چلے گی،
اور تفصیلی انشاءاللہ تعالی ساتھ چلیں گے. بس آپ سے درخواست یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی دل جمی کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، اور یہ سمجھ کر کہ یہ ہماری جنت پر ہے، یہ ہماری آخرت پر، یہ ہماری نہیں بلکہ ہمارے ذریعے سے ہمارا گھرانہ سنور رہا، یہ سمجھ کر اس میں جتنی دلچسپی، جتنا ذوق دکھائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالی اس کے ساتھ اور برکات. باقی رہا یہ نہ سمجھیں کہ یہاں سے کیسے ہوگا، کیا کریں گے، کیسے سمجھ میں آئے گا. ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب میں عرض کرتا ہوں، حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب بے وفات دیا پاکستان کے صدر نے اپنی 10 سال پہلے حضرت کا انتقال، 10 سال تو حضرت پڑھنے گئے دارالعلوم دیوبند. جب پڑھنے گئے تو درمیان سال میں یعنی جب چھٹیاں ہوئی واپس آئے تو گھر والوں نے کہا کہ بھئی کوئی حافظ کا انتظام نہیں ہو سکا، حافظ کا انتظام نہیں ہو سکا اس دفعہ، تو لہٰذا تراویح آپ پڑھا دیں، یہ حافظ نہیں تھے. چلو کوئی بات نہیں، آپ 2 رکوع جتنا آپ سے یاد ہو سکے آپ جو ہے وہ اتنا ہی ہمیں سناتے رہیں. چلو نہ ہونے سے ہونا اچھا ہے. انہوں نے حامی بنی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی. جب دعا کی تو انہوں نے پہلے دن 12.25 یاد کیا سنا دیا، اگلے دن 1.5 یاد کیا سنا دیا، 27 کی شب کو قرآن مکمل ہو گیا. 27 راتوں میں قرآن حفظ تھی. یہ میں 100 سال پہلے کی بات کہا، لیکن جب 10 سال پہلے انتقال. پھر جب دارالعلوم میں گئے تو وہاں ایک درجہ انہوں نے پڑھا، اس میں کتبی ایک منطق کی کتاب ہے وہ انہوں نے پڑھی. جب وہ پڑھی تو پرچی لگی کہ بھئی جو سلم کا امتحان دینا چاہتے ہیں، سلم بڑی مشکل کتاب ہے، فلسفے والی کتاب ہے، تو وہ بہت اونچی کتاب ہے اور اس سے آگے درجے کی کتاب ہے کہ وہ جو اس کا امتحان دینا چاہے وہ درخواست دے سکتا ہے. تو 200 لڑکوں نے درخواست دی، ان میں انہوں نے بھی دے دی. پڑھی نہیں انہوں نے پڑھی چھوٹی کتاب ہے اور درخواست اس کی دے دی. جب ان کی درخواست پہنچی تو مولانا اعزاز علی صاحب جو بڑے استاد تھے، صدر تھے، انہوں نے ان کو بلایا اور بلا کر کے کہا تم نے بڑی تو ہے نہیں، تو کیسے اس کو امتحان ہو گئے؟ کہنے لگے بس بات کرتے ہیں انشاءاللہ امتحان ہوگا. میں نے کہا بھئی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، اتنی مشکل کتاب ہے، جو پڑھ لیتے ہیں ان سے نہیں سمجھ میں آتی، سنبھلتی نہیں، آپ نے تو پڑھی نہیں، آپ کیا کہنا بس آپ کو انہوں نے 10 دن میں سلم زبانی یاد کر دی. 10 دن میں وہ سلم کتاب زبانی یاد کر لی، اور زبانی یاد کرنے کے بعد جنہوں نے باقاعدہ استاد سے پڑھی تھی ان کو یہ تکرار کراتے رہے. اور جب امتحان دیا تو دوسرے نمبر پر 200 طلباء میں سے یہ دوسرے نمبر پر چلے، یہ دوسرے نمبر پر اس سلم کتاب. میرے پیارو، میرے حل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بات نہیں، وہ ہم اس ایک عمل میں تو لگ گئے، عمل میں لگ گئے. جب عمل میں لگنا ہی بڑی بات ہے، پڑھنے پڑھانے کے عمل میں لگ گئے، بس یہی انشاءاللہ ہمارے لیے سب ہے. یہ معمولی بات ہے. یوسف علیہ السلام بازار مصر میں فروخت ہونے کے لیے آواز لگی کہ یوسف علیہ السلام و تسلیم جو ہے ان کو فروخت ہونا ہے. تو خریدار خریدار بڑے بڑے خریدار، قیمت کیا لگے گی؟ حضرت کے بدلے میں سونا تولا جائے گا، حضرت کے بدلے میں ریشم تولا جائے گا، حضرت کے بدلے میں خوشبو تولی جائے گی. یعنی ایک طرف یہ اور ایک طرف یہ عام آدمی کون سے باہر ایک بڑی خاتون کی آ گئی، اتنا سا دھاگا ہے. لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تم کیا لینے آئے ہو؟ کہنے لگے یوسف کو خریدنے آئی.
कहा कि भाई तुम इतने धागे से यूसुफ को खरीदोगे, पता उसकी कीमत क्या है? कहने लगी मुझे भी पता है, लेकिन जब कल लिस्ट बोलेगी ना कि यूसुफ का खरीदार कौन कौन था, तो उसमें नाम मेरा भी आ जाएगा कि खरीदार तो नहीं। तो बात ये है कि मास्टर नसीब जब पढ़ने वालों का नाम बोला जाएगा तो उसमें नाम आपका भी आएगा। मेरे प्यारों, आप ये बात अच्छे से जानते हैं, जब चने तोलते हैं, दाने तोलते हैं और चावल तोलते हैं, तो उसमें कैंकर भी होते हैं, उसमें कैंकर भी होते हैं। सारी कैंकर की कोई एक पैसा भी कीमत न लगाता, लेकिन उन ढेर की बरकत से इन कैंकरों की भी कीमत लग जाती। बात समझ में आती। तो इंशाअल्लाह कोई बात नहीं, जब हम पूरे इस महीने में पूरी ऐसी क्लास में चलेंगे तो अल्लाह ताला सबकी बरकतें हमें भी नसीब करें। अल्लाह ताला समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह जो जरूरी बातें हैं जी जी हजरात जमा करवाया, वो तो आपके बाद अब मुफ्ती आरिफ साहब के पास वो जमा करवा दी, और फिर इंशाअल्लाह ताला कल से क्लास अल्हम्दुलिल्लाह। सलाम।